अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम मेरी आवाज़ के साथ असमत हाशवानी NARC चक शहजाद इस्लामाबाद से हाज़िर है। नाज़रीन, आज हम इस इदारे के मुख्तलिफ शोबे देखना चाहते हैं कि ये नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च काउंसिल किस तरह काम करती है। इसके अंडर में हमारी मुस्तकबिल की जो ज़रूरियात हैं वो कैसे पूरी होती हैं। इसमें ख़ुराक के हवाले से मुख्तलिफ हम देखते हैं कि मुख्तलिफ शोबे हैं, वो हम देखना चाहेंगे। और फिर उसके साथ साथ हम देखेंगे कि चारे की हमें कितनी ज़रूरत है, इसके साथ लाइव स्टॉक की और मछली फार्म भी हम देखना चाहेंगे, क्योंकि ये इंसानी ग़िज़ा के अहम जुज़्व हैं। उसके बाद एक्सपर्ट से हम बात करेंगे। इसी के साथ साथ हमारी कोशिश होगी कि रिसर्च काउंसिल के ये ज़री तहकीकाती इदारे के सरबराह जो हैं वो चेयरमैन अज़ीम ख़ान साहब, उनसे हम कोशिश करेंगे उनसे भी मुलाकात करें और उनसे बातचीत करें कि मुस्तकबिल के हवाले से हमारी ज़री ज़रूरियात क्या हैं और उनको हम कैसे पूरा कर सकते हैं। हुकूमत पाकिस्तान के विज़न के मुताबिक, वज़ीर आज़म की ख्वाहिश के मुताबिक आने वाले वक्त में हमने कैसे आगे बढ़ना है, इसी पे आज का प्रोग्राम होगा। नाज़रीन, आइए मेरे साथ चलिए और देखिए कि हमारा मुल्क आपाशी के लिए, ज़री तहकीकात के लिए और ज़री अजनास के लिए कैसे काम कर रहा है। आइए चलते हैं जी। नाज़रीन, इस वक्त हम चक शहजाद में हैं और चक शहजाद में ये वो सेंटर है जहाँ पे आप मुख्तलिफ़ फसलें भी देखते हैं और यहाँ पे उन पे रिसर्च भी होती है। और यहाँ पे DG हमारे साथ मौजूद हैं, इस पूरे सेंटर के सिस्टम को देखते हैं। उनसे थोड़ी सी बात करेंगे। शाह साहब, हमें आप ये बताएं कि आपके पास ओवरऑल कितनी जो है मुख्तलिफ़ फसलें उन पे रिसर्च हो जाती है या यहाँ पे काश्त करके आप उनके बीज वगैरह हासिल करते हैं। थैंक यू वेरी मच जी आपके कि आप यहाँ तशरीफ़ लाए। आप इस वक्त नेशनल एग्रीकल्चर रिसर्च सेंटर में हैं और इसकी टोटल ज़मीन 1395 एकड़ है। यहाँ पर इस वक्त 14 रिसर्च इंस्टीट्यूट काम कर रहे हैं जो मुख्तलिफ़ कमोडिटी रिसर्च प्रोग्राम्स उनके साथ इन्वॉल्व हैं और हर किस्म की मोर और लेस फसलों पर यहाँ पर काम होता है। ना सिर्फ फसलें हैं बल्कि लाइव स्टॉक है, वाटर है, सॉइल सिस्टम्स हैं, उनकी लैब्स मौजूद हैं। प्लस हमारे पास बड़ी हाई टेक लैब्स हैं जिनमें नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ जीनोमिक्स एंड एग्रीकल्चर बायोटेक्नोलॉजी है। फिर इसके अलावा जीन बैंक है यहाँ पर जिसमें हम जर्म प्लाज्म कंजर्वेशन करते हैं। अगर आप फार्म एरिया की सिर्फ बात करें तो इसमें हमने स्पेशली पिछले 5-10 सालों से इसमें डबल क्रॉपिंग सिस्टम का रिवाज दिया है, जो कि पोठोहार एरिया में सिर्फ मोनोक्रॉप उगाई जाती है एक साल में। तो यहाँ पर हम खरीफ में फलीदार अजनास लगाते हैं ताकि ज़मीन की हेल्थ भी इम्प्रूव हो, सॉइल फर्टिलिटी भी इम्प्रूव हो और जो हमारी रबी क्रॉप है वो बेहतरीन हो सके। तो इस वक्त आप क्योंकि खरीफ सीज़न है, मेरे ये राइट साइड पर आपको सोयाबीन की फसल नज़र आ रही है, लेफ़्ट साइड पर ये मूंग बीन की फसल नज़र आ रही है। सोयाबीन इस वक्त जो है हमने तकरीबन यहाँ 450 एकड़ पर लगाई हुई है, जिसमें बेसिक, प्री बेसिक और सर्टिफाइड सीड हम उगाते हैं सिर्फ। इसी तरह मूंग बीन और माश इस वक्त NARC में 160 एकड़ पर लगी हुई है, उसमें भी हम सीड प्रोडक्शन करते हैं। और हमारी ख्वाहिश ये है कि हम जितना सीड यहाँ पर प्रोड्यूस करें उसकी क्लाइंट जो हैं वो सिर्फ़ और सिर्फ फार्मर्स हों और फार्मर्स के लिए ही हम तमाम सपोर्ट करते हैं ताकि उनको बीज भी दे सकें, उनको हम टेक्नोलॉजी भी दे सकें और जितने रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट और टेक्नोलॉजीज़ हैं वो हम अपनी एक कंपनी के थ्रू मार्केट कर रहे हैं। बेसिकली हमें रिसर्च की ज़रूरत क्या है कि वो इलाके, वो ज़मीनें जो बारानी हैं, अगर कहीं पे नहरी सिस्टम है वहाँ पे तो आपाशी हो जाती है, लेकिन ज़्यादातर वो ज़मीनें जहाँ पे दारो मदार बारिश पे होता है तो वहाँ पे ये सिस्टम काम करता है। आप मेरे पस मंज़र में देख रहे हैं डॉक्टर बशीर साहब, ये जो जितना भी आपाशी का निज़ाम है, इरिगेशन का निज़ाम है, उसके एक्सपर्ट हैं। डॉक्टर साहब, ये वाला निज़ाम जो है जिससे आप करते हैं इरिगेशन या फसलों की साराबी करते हैं, तो देही इलाकों में भी ये सिस्टम आसानी से लग जाता है। ये बेसिकली हमारा रेनफेड एरिया के बरानी एरियाज़ के लिए ये सिस्टम डिज़ाइन किया गया है, जिसको हम ड्रिप
سسٹم کہتے ہیں وہ زیادہ تر آپ کا سبزیوں کے لیے ہوتا ہے اور باغات کے لیے ہوتا ہے. یہ جو آپ کو گن چل رہی ہوتی ہے اس کو ہم اسپرنکلر اریگیشن سسٹم کہتے ہیں. تو یہ ہمارا ادھر کا سارا پرپس یہی ہے کہ ہم یہ ٹیکنالوجیز ڈیولپ کرتے ہیں اور پھر فارمرز تک لے کے جائیں. یہ کافی ساری ٹیکنالوجیز پروگریسو فارمرز کے فیلڈ تک پہنچی ہوئی ہیں. گورنمنٹ بھی اس میں بہت زیادہ سپورٹ کر رہی ہے, گورنمنٹ اس میں سبسڈی بھی دے رہی ہے, لیکن انفارچونیٹلی پچھلے کچھ عرصہ سے اس کی آپریٹنگ کاسٹ بہت زیادہ تھی. آپ کی بجلی بہت مہنگی تھی, آپ کا ڈیزل بہت مہنگا تھا. زمیندار بیچارے لگا سکتے تھے لیکن 1 یا 2 سال کے بعد اس کی کاسٹ کو قیمت کو نہیں افورڈ کر سکتے تھے, ڈسمینٹل کر دیتے تھے. ویئرز یہ دنیا میں آپ یہ بہت سکسیسفل ٹیکنالوجی ہے. یہ ایک تو ہے کہ کہیں آپ سرفس سے پانی نہیں پہنچا سکتے, زمین اونچی نیچی ہے, وہاں یہ سسٹم کامیاب ہے. جہاں پہ پانی کم ہے یہ آپ کے باقی جو نہری نظام ہے اس سے 70% کم پانی استعمال ہوتا ہے. تو لوگ کافی کر رہے تھے لیکن صرف قیمت کی وجہ سے اس کو اڈاپٹ نہیں کر رہے تھے. اچھا ڈاکٹر بشیر صاحب, بالکل سسٹم تو ہے, یہ پی آر سی اس پہ بہت کام کرے. جو بارانی علاقے ہیں تو آپ فوکس کہاں, یہ سرائکی بیلٹ میں زیادہ بارانی علاقے ہیں یا پوٹوہار میں بھی ہیں, فوکس زیادہ کن علاقوں کو کیا؟ سر یہ تو بیسیکلی سارے برانی ایریاز پہ ہے, لیکن ہمارے پوٹوہار میں زیادہ لوگ اس لیے کر رہے ہیں کہ ادھر بارش کافی ہوتی ہے, لوگ پانی اس کو سٹور کر کے اس کو کر رہے ہیں. اور حالانکہ بلوچستان میں بھی ہے, یہ ہو رہا ہے جہاں جہاں پانی اویلیبل ہے, لیکن ابھی تک بڑے بڑے فارمرز تک یہ سسٹم رہا ہے. اب ہم کوشش کر رہے ہیں کہ یہ چھوٹے سے چھوٹے سسٹم, یہ والا سسٹم بڑے ایریا کے لیے ہے, پھر اسی طرح ہم نے 2-2 ایکڑ کے لیے 3-3 ایکڑ کے لیے بھی سسٹم کیے ہیں کہ چھوٹا زمیندار ہے وہ بھی اس سے مفید ہو سکے. میرے ساتھ ہیں غلام شبیر مرزا صاحب جو ترجمان ہیں اس کونسل کے, اور پورے پاکستان کے لیے جو تشہیر کا کام ہے انہی کے پاس ہے. مرزا صاحب مجھے یہ بتائیں کہ یہ جو جتنے بھی آپ کی کراپس ہیں, آپ تو چاروں صوبوں میں گلگت بلتستان میں, یہ میسج پھر آپ کیسے کنوے کرتے ہیں, نئی تحقیق کے بارے میں کیسے بتاتے ہیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شکریہ سر آپ کے آنے کا. ہمارا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جتنے ہمارے ریسرچ ہمارے سائنٹسٹ کرتے ہیں اس کو چاروں صوبوں کے فارمرز تک, جتنے ہمارے اسٹیک ہولڈرز ہیں ان تک اس کے فائد پہنچانا, اور تھرو الیکٹرانکس میڈیا, سوشل میڈیا اینڈ پرنٹ میڈیا. اس کے علاوہ ہمارے جتنے بھی فارمرز جو ہماری نئی ٹیکنالوجیز آتی ہیں, انوویشنز ہوتی ہیں, وہ ہم مختلف طریقوں سے اپنے فارمر سے رابطے کرتے ہیں, انہیں انوائٹ کرتے ہیں, انہیں ٹریننگ دیتے ہیں, اور سائنٹسٹوں کو یہاں ٹریننگ ہوتی ہے NARC مرکز میں, جو پروونشل گورنمنٹ کے زراعت کے ادارے ہیں جس میں آزاد کشمیر, GB اور چاروں صوبوں کے, ان کو ہم یہاں پہ بلاتے ہیں. فارمرز کو ٹریننگ یہاں پہ دیتے ہیں اور انہیں آگاہی ڈفرینٹ طریقے سے جو ہے نا, ہم کوآرڈینیشن کا کام ساتھ ساتھ ہمارا ہوتا ہے صوبوں کے ساتھ. تو اس طریقے سے ہم بیسیکلی ہمارا مقصد یہی ہے کہ زراعت کو ترقی دینا ملک کے اندر, اور یہ پاکستان کا سب سے بڑا خوراک کا ضامن ادارہ ہے پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل. اس کے لیے اس کے سائنٹسٹ شب و روز جو ہے وہ تحقیق کے ذریعے نئی جو ہے ٹیکنالوجی, نئی ورائٹیز فارمرز کے لیے جو ہے نا وہ کرتے ہیں اور ان تک پہنچاتے ہیں. یہ ہمارا بیسک مقصد ہے. اور میری جو ڈیوٹیز ہیں اس میں ادارے کا جو جتنا کام ہے اس کو تھرو میڈیا عوام تک, کسانوں تک پہنچانا ہے, اور اس کے لیے ہم شب و روز کام کرتے ہیں. یونیک ٹیکنالوجی ہے جو امریکنز نے اپنا اس وقت پروپرائٹری کی ہوئی ہے, اور اس کا خوبصورتی یہ ہے کہ یہ سب سرفیس میں چلی جاتی ہے. 4 انچ ڈیپتھ کے اوپر اس کی لائنیں جو ہے لے کر دی جاتی ہیں, اس کے بعد اس کے اوپر ویجیٹیشن گرو کر دی جاتی ہے, اور پودا اللہ تعالیٰ نے ایسا بنایا ہوا ہے کہ اس کی جڑیں جب یہ سٹریس میں آتا ہے تو ایک خاص سگنل جنریٹ کرتی ہیں. جب سوئل کے اندر آلریڈی ایک پانی اویلیبل ہے تو یہ ایسا کیمیکلی اینڈ بایولوجیکلی جنریٹڈ پروڈکٹ ہے کہ وہ اس کے سٹریس کو, کال کو رسپونڈ دیتا ہے. جب اس کی رسپانس کو جب یہ سنتا ہے تو یہ ویپر آؤٹ کرتا ہے. ویپر آؤٹ کرتا ہے تو سوئل موئسٹ ہو جاتی ہے. جب سوئل موئسٹ ہو جاتی ہے تو سارے کا سارا ایکٹیویٹ ہو جاتا ہے اس کے منرل جو ہیں سوئل کے, اور پودا بیکاز آل دا ٹائم آن دا ڈیمانڈ آف دا پلانٹ, یہ ہر وقت اویلیبل ہوتا ہے اس کے لیے پانی. اس حساب سے اس کی ییلڈ بھی زبردست ہے. اس حساب سے سب سے زیادہ اس پہ جو خوبصورتی ہے وہ یہ ہے کہ ہمارا پاکستان, ہم بے شک کہتے ہیں نعروں میں کہ ہم پانی کی کمی ہے, پانی کی کمی ہے. اگر زندگی میں اگر کوئی مجھ سے پوچھے کہ
कोई ऐसी इरिगेशन टेक्नोलॉजी जो पानी की कमी को कंपनसेट कर सके, यहाँ से लेके बलूचिस्तान के इंटीरियर को और सिंध के इंटीरियर को और साउथ पंजाब के थर्स्टी एरियाज को, तो इस टेक्नोलॉजी के साथ वो पानी की बचत को 50% से ज़्यादा सेव कर सकते हैं। टेक्नोलॉजी थ्रू NARC टेस्ट होगी डिफरेंट एरियाज में, डिफरेंट सोइल कंडीशंस में, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स में, तो फिर आई थिंक इट विल स्प्रेड। इसकी फ्लेक्सिबिलिटी ये अच्छी है, ये फार्मर के फील्ड्स के लिए आप 1 एकड़ से लेके 100 एकड़ तक लेके जा सकते हैं। यू कैन ऑल्सो अप्लाई दिस इन किचन गार्डनिंग होम्स जो लोगों के होते हैं, एंड यू कैन ऑल्सो डू इन हाइड्रोपोनिक टनल्स एंड हाइड्रोपोनिक एरियाज एज वेल। तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी आई थिंक काफ़ी, विच आई थिंक नॉट जस्ट टू फार्मर लेवल बट आई थिंक आजकल अवेयरनेस इतनी बढ़ रही है, सो इट विल गो थ्रू अर्बन मैसेज एज वेल, दिस टेक्नोलॉजी। सर इसमें पानी एक पाइप से प्रेशर से हम देख सकते हैं कि इसमें 24 आवर्स पानी रहता है, और हम इसको अगर फिज़िकली चेक करना चाहें तो इसका अंदर पानी को हम इसका एंड कैप खोल के चेक कर सकते हैं। इसके अलावा इसका जो वेपर आउट हो रहा है पानी, वो डिफरेंट प्लेस के ऊपर पूरी पाइप में हम चेक कर सकते हैं कि ये पानी थ्रू आउट स्लोली रिलीज़ हो रहा है और पानी जो है वो वेपर आउट कर रहा है। तो यही इसकी खूबसूरती है कि ये 24 आवर्स ऑल द टाइम पानी अवेलेबल रहता है इस सिस्टम के अंदर। कौंसिल के पास वसी रकबा है और फिर उस पर हमने देखे मुख्तलिफ सेक्शन है, लाइव स्टॉक का है, मछलियों का है, फिर आपने वो देखा कि वो जो फसलें जो पाकिस्तान में काश्त होती है, कुर्ब जवार में और ये हमारे सार्क ममालिक में, सबकी रिसर्च होती है। डॉक्टर रेहाना कौसर मेरे साथ मौजूद हैं और ये जितना भी मछलियों का फार्म हाउस है उस फार्म हाउस को ये देखती है। डॉक्टर साहब, आपके पास मछलियों की अफजाइश नस्ल भी होती है और आप उसके लिए वो जो छोटा बच्चा मछली है या पूंग मछली है उसको फिर बड़ा भी करते हैं। कितनी अक़साम हैं आपके पास? देखिए जी, इस वक्त हमारा फोकस जो NARC PRC का है वो हाई वैल्यू फ़िश स्पीशीज़ के ऊपर है, और हम फार्मर को वो मछली की अक़साम रिकमेंड कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं उसकी फार्मिंग सिखाने की, उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करने की, जिसकी की कीमत नॉर्मल मछली से बहुत ज़्यादा है। तो इस वक्त हम जो है वो अमेरिकन चैनल कैटफ़िश के ऊपर काम कर रहे हैं, और ना सिर्फ ये कि यहाँ पे हम अपना एक प्रोडक्शन कल्चर और फार्मिंग कर रहे हैं एक्सपेरिमेंटल बेसिस पे, बट उसके जो नताइज होते हैं वो हम फार्मिंग कम्युनिटी में अक्रॉस द कंट्री ट्रांसफ़र भी कर रहे हैं, उसका बच्चा भी फार्मर्स को दे रहे हैं। और ये एक एग्जॉटिक स्पीशीज़ है, मतलब ये लोकल हमारी नहीं है, ये बाहर से आई हुई स्पीशीज़ है। इसी तरह से दूसरी जो हम जिसके ऊपर फोकस कर रहे हैं हाई वैल्यू फ़िश स्पीशीज़ के ऊपर, वो तिलापिया है, और तिलापिया की फार्मिंग, उसकी हैचरी से लेकर उसकी सीड प्रोडक्शन, फिर एक ऑल मेल तिलापिया है कॉन्सेप्ट के, जिसमें हमने सारी फ़ीमेल को मेल में कन्वर्ट करके उसका बच्चा हम फार्मर को देते हैं, ताकि मछली जो है वो तेज़ी से ब्रीड ना करे, बल्कि उसकी जो है ना ग्रोथ इंक्रीज़ हो, क्योंकि मार्केट में ताकि उसका ज़्यादा उसको किसान को दाम मिले। तो उसकी हमारे पास हैचरी भी है, हमने उसकी सीड प्रोडक्शन जो है वो फार्मर के लिए स्टार्ट कर दी है। इसके अलावा जी हम ऑर्नामेंटल अफसाइशी मछलियाँ जो एक्वेरियम की थी, आज NARC ने उसमें भी लीड ली है। पहले जो है वो बाहर से आती थी और मार्केट्स में हमारे जो कंज्यूमर है, जो जिन्होंने घरों में एक्वेरियम रखे हुए होते थे, उनको बहुत अच्छी खासी हाई प्राइस पे वो मछली मिलती थी। उसके ऊपर हमने काफ़ी साल रिसर्च करने के बाद अब यहाँ पे हम वो प्रोड्यूस कर रहे हैं, फार्मर्स को ट्रेनिंग भी उस पर दे रहे हैं कि बजाय कि हम बाहर से लें, बाहर के मुल्क हमसे लें, अगर फार्मर उसको कमर्शियल लेवल पे कर लेते हैं। हम क्या कर रहे हैं कि हम प्रमोशनल स्केल पे वो लोगों को दे रहे हैं, ताकि लोगों में एक अवेयरनेस हो। कम कीमत पे एक तो हम दे रहे हैं, जैसे बाहर से 500-700 रुपए की एक पेयर मिलता था, तो यहाँ से 40 रुपीज़ टू 80 रुपीज़ की रेंज में लोग लेके जाते हैं हमसे। और इसके अलावा जी मैंने जैसे हाई वैल्यू की, तो हाई वैल्यू के साथ हम वैल्यू एडिशन पे काम कर रहे हैं, क्योंकि मछली हर बंदा जो है पाकिस्तान में पिछली 2 दहाइयों से आपने भी देखा होगा कि मछली के ऊपर बहुत काम हो रहा है, बहुत सारे लोग फ़िश फार्मिंग की तरफ आ रहे हैं। तो सारी जो है मछली वो रॉ में अभी हमारी जो है ना वो एक खाने का पैटर्न उस तरह का नहीं बना कि हम मछली खाने वाली कौम बन जाए। हम अभी भी चिकन, मटन, चावल, रोटी हम प्रेफर करते हैं। तो फ़िश को प्रमोट करने के लिए हमने वैल्यू एडिशन के ऊपर फोकस किया है, और उस सिलसिले में हमने पब्लिक सेक्टर का, बल्कि पब्लिक प्राइवेट दोनों सेक्टर का पहला फ़िश कोल्ड चेन एंड फ़िश प्रोसेसिंग प्लांट जो है वो PRC ने बनाया है। और उसका जो मेन मकसद था, एक तो फार्मर और इंडस्ट्री को अवेयरनेस देने के अलावा ये था कि उसमें हमने कोल्ड चेन को फॉलो किया है कि जैसे मछली का गोश्त आपको पता है कि घंटे 1.5 घंटे में ख़राब हो जाता है जब तालाब से निकाल के मंडी तक आए।
تو ہم نے ایک کانسیپٹ انٹروڈیوس کرایا ہے جس میں کہ ہم نے فارمر کو بھی بتایا ہے کہ جہاں سے پکڑیں وہاں سے ٹیمپریچر کنٹرول باکسز میں پیک کر کے ٹیمپریچر کنٹرول وہیکلز میں لے کے ہمارے پروسیسنگ پلانٹ میں مچھلی آتی ہے اور وہاں پہ اس کی پروسیسنگ روم سے لے کر اس کا فریزنگ روم اسٹوریج روم تک سب ٹیمپریچر کنٹرولڈ ہیں. اور اس کی 12 پروڈکٹس جو ہیں وہ NARC نے اس وقت PPP موڈ پہ ہم کام کر رہے ہیں ایک کمپنی کے ساتھ, اور 12 پروڈکٹس جو ہیں وہ ہمارے پروسیسنگ پلانٹ نے انٹروڈیوس کرائی ہیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ مچھلی کھا سکیں. میرے ساتھ ڈاکٹر مرتضیٰ اندرابی صاحب موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب آپ ڈائریکٹر ہیں اور آپ کے پاس بہت زیادہ اس کے مختلف شعبے ہیں. کیسے کیئر ہو رہی ہے لائف سٹاک کی اور پاکستان کی جو ضروریات ہیں اس پہ یہ کونسل کیسے کام کر رہی ہے؟ شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جیسے کہ آپ کو بھی معلوم ہے کہ لائف سٹاک اس وقت ہماری زراعت میں اس کا جو کنٹریبیوشن ہے وہ تقریباً 60% ہے GDP کا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس وقت اگر اوورآل ہم پاکستان کی زراعت کو دیکھیں تو اس میں جو میجر اس وقت کنٹریبیوشن ہے وہ لائف سٹاک کی طرف سے آ رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو گائے, بھینس, بھیڑ, بکریوں, اونٹوں, ہر جو چوپایا ہے اس کی شکل میں بڑے اچھے نسل والے جانور دیے ہوئے. تو ہمارے پاس گایوں کی 15 نسلیں ہیں, اسی طرح بھینسوں کی 5 نسلیں ہیں, اور اسی طرح ہماری جو بکریاں ہیں ان میں بھی 28 نسلیں پائی جاتی ہیں. اسی طرح جو بھیڑیں ہیں اس کی بھی 30 سے زیادہ نسلیں ہیں. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں بڑا اچھا نسلوں کی شکل میں جانور دیے ہیں جن سے ہم دودھ, گوشت اور اس طرح باقی بھی جو ان کی بائی پروڈکٹس ہیں وہ حاصل کرتے ہیں. تو جہاں تک ہماری کونسل کا ہے تو کونسل کی روز اول سے یہی کوشش ہے کہ ان جانور کی ان نسلوں میں مزید بہتری لائی جائے, ایسے چارہ جات اور خوراک متعارف کرائے جائیں جن پہ لاگت کم آئے اور آگے آپ کو پروڈکشن زیادہ ملے. اسی طرح جو اب ایک نیا شعبہ ہے بائیو ٹیکنالوجی کا وہ بھی ہے جس میں آپ جدید بائیو ٹیکنالوجی کے ٹیکنیکس کے استعمال سے جانوروں میں ان کی پیداواری صلاحیت اور اسی طرح جو ان کی صحت کے جو مسائل ہیں یا معاملات ہیں ان کو احسن طریقے سے کور کر سکتے ہیں. تو اسی طرح ہمارا ایک اینیمل ہیلتھ کا بھی شعبہ ہے جو کہ فوکسڈ ہے جانوروں کی, چونکہ پاکستان میں لائف سٹاک ہمارا ہمالیہ کے پہاڑوں سے لے کے نیچے عریبین سی تک ساحلوں تک لائف سٹاک مختلف شکلوں میں, کہیں بھیڑیں ہیں, کہیں بکری ہیں, کہیں اونٹ ہیں, گائے بھینس ہے, وہ پائی جاتی ہیں. تو ان کی جو بیماریوں کا بر وقت تدارک کرنا, ان کی تشخیص کرنا, اور اس حوالے سے ہمارا یہ شعبہ کام کر رہا ہے. جی ناظرین, آپ نے ماہرین کی گفتگو سنی. ابھی ہم آئے ہیں چیئرمین PARC کے پاس. ڈاکٹر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, انہی سے بات کریں. ڈاکٹر صاحب, یہ جو ہم ریسرچ کی بات کرتے ہیں, زرعی ملک ہے ہمارا, ہمیں تو بہت زیادہ ضرورت ہے آنے والے وقت کے تناظر میں کہ ہم نے خوراک کس طرح پیدا کرنی ہے, ہم نے سروائیول کیسے کرنا ہے. بالکل آپ صحیح فرما رہے ہیں, اور یہی ہمارے پرائم منسٹر صاحب کا ویژن بھی ہے. حالیہ میٹنگ میں ان کے ساتھ جو بات ہوئی وہ یہی ہوئی ہے کہ ملک کے اندر آپ جتنی مرضی ترقی کر جائیں اور انڈسٹری کے حوالے سے, اور آپ کو پتہ ہے ہمارا تو ہے ہی ایگریکلچر بیسڈ انڈسٹری ہے, تو ملک میں جتنی بھی ترقی ہونی ہے وہ زراعت سے ہی ہونی ہے. اور اگر زراعت میں کو جدید جو ہے اس کو نہیں بنائیں گے, ماڈرن نہیں کریں گے, زراعت کو نئے طریقے نہیں اپنائیں گے, نئی ریسرچ نہیں کریں گے اور نئی چیزیں نہیں نکالیں گے جو ریسرچ نے نکالنی ہوتی ہیں. اور PRC کا تو رول ہی یہ ہے پہلے دن سے ہی کہ ہم نے سپورٹ کرنا ہے, کوآرڈینیٹ کرنا ہے, ایڈ, پروموٹ اینڈ سپورٹ انگریزی میں کہتے ہیں. یہ 3 کام ہم نے کرنے ہیں. تو ہم نے تمام نیشنل اداروں کو ساتھ لے کے چلنا ہے, انٹرنیشنل اداروں کا جو نالج ہے اس کو بھی ملک میں لانا ہے. یہ ہم کام کرتے بھی رہے ہیں پچھلے جب سے یہ ادارہ ہمارا 45 سال سے وجود میں آیا ہے, یہ ہماری ڈیوٹی بھی رہی ہے. اور پھر ہم نے نہ صرف یہ کہ یہ ٹیکنالوجیز باہر سے بھی لے کے آنی ہیں, پھر ان کو اپنے ملکی حالات کے مطابق ان میں وہ جو تبدیلیاں وہ بھی کرنی ہیں تاکہ وہ ہمارے حالات کے مطابق ہو جائیں. یہی کام ہمارا ایز اے ایپیکس باڈی پاکستان ایگریکلچر ریسرچ کونسل کا ہے, اور یہی رول ہم پلے کر رہے ہیں. ایز اے چیئرمین آپ کا تمام صوبوں کے جو ہیڈ ہیں ان کے ساتھ کوآرڈینیشن ہے, کیونکہ مختلف صوبوں میں فصلوں کی بیماری کی مختلف اقسام ہیں, اس پہ بھی کام. بالکل سر, ایسے ہی میں اگر بتاؤں کہ پچھلے 3 سال میں ہم نے 18 ویرائٹیز جو ہیں وہ گندم کی وہ دی ہیں, جس میں
13 جو ہیں وہ اریگیٹڈ جو ہمارے آب پاش علاقے ان کے لیے ہیں، اور 5 جو ہیں وہ جو ہمارے برانی علاقے ان کے لیے ہیں، اور اس میں 18 میں 3 ورائٹیز ہوں گی جو پی آر سی کی ہیں، اور باقی جو ورائٹیز ہیں وہ صوبوں نے دی ہیں۔ تو ہمارا کام ہی یہ ہے کہ صوبوں کو ساتھ لے کے چلنا، پھر ہماری جو مور دین 45 لوکیشن ہیں پورے ملک میں، وہاں ریجنل لیول پہ اس جرم پلانٹ کو ٹیسٹ کرنا، پھر کوڈنگ کے تحت پھر اس میں سے جو ورائٹیز کامیاب ہو جائیں، جو پورے ملک میں کامیاب ہو جائیں، ان کو پورے ملک کے لیے منظور کروانا، اور اس کے بعد جو صوبائی سطح پہ ریجنل لیول پہ جو ورائٹیز ہیں، تو اس طرح سے ایک بڑا مربوط نظام ہے جو ہم چلا رہے ہیں۔ موسموں کا ہم بڑا دیکھ رہے ہیں کہ تغیر تبدل ہے، جو پہلے ہمارے پاس 4 بڑے موسم تھے، اب ان میں بڑی تبدیلی ہے، فصلیں جو ہیں اور غذائی اجناس جو ہیں پورا سال رہتی ہیں، حفاظت کا کوئی اس کا لائحہ؟ یہ آپ نے بڑا ہم سوال کیا کہ جو اس وقت سب سے بڑا چیلنج جو پوری دنیا کو درپیش ہے، اور خاص طور پہ پاکستان کو، ہم جو اس وقت گرین ہاؤس گیسز GHG ہم کہتے ہیں، اس میں کنٹریبیوشن تو ہم تو 135ویں نمبر پہ ہیں اقوام میں، ہماری بہت تھوڑی کنٹریبیوشن ہے اس میں، ہماری اتنی بڑی انڈسٹری بھی نہیں ہے، لیکن ہم 5واں ایسا ملک ہیں کہ جو سب سے زیادہ ہائی رسک پہ ہے۔ آپ اندازہ لگا لیں تو جو آپ دیکھ بھی رہے ہیں، اس سال کبھی بارشیں زیادہ، اس سال آپ دیکھ لیں کھڑی فصل جو ہے ہماری کاٹن کی جو ہے بہت سارے علاقوں میں تباہ ہوئی ہے۔ اسی طرح پچھلے سال گندم جب بالکل تیار ہو رہی تھی اس وقت بارشیں اور اس کے وقت طوفان آیا اور وہ لاجنگ بھی ہو گئی اور بیماری بڑی آئی اس کے اوپر، جو اس کی ہم لیف رسٹ کہتے ہیں، جو پتوں کے اوپر آتی ہے، یلو رسٹ، وہ بھی آئی۔ تو اس وقت ہمارا مقابلہ بہت ایک نیچر اور یہ جو کلائمیٹ چینج کے حوالے سے بھی ہماری ٹوٹل ریسرچ کا جو اورینٹیشن ہے اس وقت ہم بدلنے جا رہے ہیں۔ ایک میں چاہتا ہوں کہ جی ایک میسج ہو آپ کی طرف سے، کیونکہ آپ جب ایگریکلچر کی بات کرتے ہیں، آنے والی نسلوں کی بقا اور فلاح کا کام کرتے ہیں، کیونکہ ایک ڈاکٹر جو ہے ایک فرد کو دیکھتا ہے، لیکن آپ کا جو کام ہے یہی افراد کو ہم خوراک فراہم کرتے ہیں، تو وہ بڑا امپارٹنٹ کام ہے۔ آپ کو عوام سے، اداروں سے کیا تعلق ہے؟ میں تو بالکل یہی بات کہوں گا کہ پاکستان میں بہت ساری ترقی جو ہوئی ہے اس میں پہلے ذمہ داروں نے ہمارا ساتھ دیا ہے۔ آپ دیکھ لیں جو ہمارا مکئی کی فصل میں ریولوشن آیا ہے، ہم اس پورے ریجن میں ہماری پیداوار زیادہ ہے، ورلڈ ایوریج کے ہم برابر ہیں تقریباً جو دنیا لے رہی ہے۔ تو وہ ایک ہماری جو پرائیویٹ سیکٹر کے جو لوگ ہیں، کسان ہیں، تو اس میں یہ بالکل صحیح بات ہے کہ یہ جو تعاون ہے، اور حکومت اس وقت پوری اس کے بارے میں کلیئر ہے۔ ہمیں پرائم منسٹر صاحب نے کہا ہے کہ آپ بے شک 1 مہینے میں میرے پاس، ہر مہینے میرے پاس آئیں، جو چیزیں ایسی زراعت کے بارے جہاں رکاوٹ ہے وہ رکاوٹ دور کرنے کے لیے اگر میری انوالومنٹ چاہیے آپ میرے پاس آئیں۔ تو ان کی جو ہے اس وقت پیٹرونیج جو ایگریکلچر کے اوپر ہے بڑی ہائی ہے۔ میں کل ہی ہماری میٹنگ ہوئی ہے ان کے ساتھ، گو ہیڈ دیا ہے انہوں نے اور ٹارگٹ بھی دیے ہیں، اور ہمیں وہ ٹارگٹ میٹ بھی کرنے ہیں اور اپنے ملک اور اپنے عوام کو سرخرو بھی کرنا ہے خوراک کے حوالے سے، خود کفالت کا جو ہمارا مشن ہے۔ آپ نے اس پروگرام کو دیکھا اور اس پروگرام کے حوالے سے آپ کے پاس بے پناہ معلومات ہوئی۔ آپ نے آنے والے وقت میں دیکھنا ہے کہ آپ نے ایگریکلچر کو، ریسرچ کو کیسے سپورٹ کرنا ہے۔ اگر آپ اپنے گھروں میں چھوٹے چھوٹے خطے پہ بھی سبزیاں اگائیں، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ جو وزیر اعظم کا ویژن ہے کہ سرسبز شاداب پاکستان بنانا ہے، اس کے لیے درخت لگانے ہیں، پھر فصلوں کی کیئر کرنی ہے، اور اس کے لیے جو کسان ہے وہ کسی بھی علاقے کا ہو، وہ بر وقت ادویات کا استعمال کرے، چھڑکاؤ کرائے، ماہرین سے بات کرے، اور جو زرعی ریسرچ کونسل ہے ان کے مشوروں پہ عمل کرے، کیونکہ آنے والی نسلوں کو ہم خوبصورت دیکھنا چاہتے ہیں، تندرست دیکھنا چاہتے ہیں، اور اس کے لیے ضروری ہے کہ تمام متعلقہ ادارے، تمام لوگ، تمام وہ طاقتیں جو اس حوالے سے مدد کر سکتی ہیں وہ مل کے کام کریں اور پاکستان کو خوبصورت بنائیں، وہ پاکستان جو قائد اعظم کا پاکستان، علامہ اقبال کا پاکستان اور عمران خان وزیر اعظم پاکستان کا وہ خوبصورت تخیل، اسے حقیقت میں بدلنا ہے۔ پاکستان ٹیلی ویژن ایک مؤثر آواز ہے، میری آواز آپ کی آواز ہے۔ آئیے آج اسی آواز میں اپنی آواز شامل کریں اور پاکستان کو خوبصورت بنائیں۔ اسی کے ساتھ ہی عصمت ہاشوانی کو چک شہزاد اسلام آباد سے دیجیے اجازت۔ بہت جلد آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی۔ اللہ نگہبان۔